ویسے بیرسٹر صاحب میں عقید صاحب میں آپ سے یہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی کیمرہ اٹھائے وہ سامنے رکھے تو وہ کیا اپنے آپ کو صحافی کہے. اچھا اگر اپنے آپ کو صحافی نہ کہے, میں آپ سے ویسے ہی سوال کر رہا ہوں, وہ ایک اپنے سامنے فون رکھے اور ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب کے اوپر ڈالنا شروع کر دے اور وہ نہ کہے اپنے آپ کو صحافی کہ میں صحافی نہیں ہوں, تو کیا اسے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ویڈیوز ڈال سکے یا نہیں ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے اجازت نہیں, ایک اجازت کا یہ عالم ہے کہ مطلب دیکھیں اگر وہ غلط انفارمیشن پھیلا رہا ہے, مثال کے طور پہ وہ ویڈیو بناتا ہے, وہ حقائق سامنے رکھتا ہے, تو آئی ایم شیور کہ وہ فیک انفارمیشن نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ان کی بات کہ ڈیجیٹل دور ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ریگولیشن بھی تو ہونی چاہیے. مختلف انڈسٹریز ہیں, ایف آئی کی کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کم از کم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کا جو دل کرے, اور اس قانون میں کیا بات ہے, اس میں ہو ایور ہے. اٹس ناٹ کہ اے جرنلسٹ اور اے یوٹیوبر, اٹس ہو ایور, ایون دیٹ انکلوڈز می, کہ میں اگر غلط نیوز کو, فیک نیوز کو, مس انفارمیشن کو, ڈس انفارمیشن کو جانتے بوجھتے, نوئنگ پرفیکٹلی ویل کہ یہ غلط چیز ہے, یا اس کو میں ڈسیمنیٹ کرتا ہوں یا اس کو پھیلاتا ہوں, اس میں ہم نے انٹینشن کا ایلیمنٹ ضرور رکھا ہے کہ جو مینز ریا ہے, جو ہم ایک لیگل زبان میں استعمال کرتے ہیں, کہ انٹینٹ ہونا ضروری ہے. ورنہ ہی تو میرا تو دفاع ہو سکتا ہے نا کہ یہ آنیسٹ مسٹیک تھی, یا میں نے آنیسٹلی آئی واز مسٹیکن کہ میں نے یہ پھیلا دی یا ڈسیمنیٹ کر دی. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے. میرا سوال پھر بھی یہی ہے کہ میرے لیے آج یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ کیا صحافی کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہوتا, کیا صحافیوں کو کوئی بھی ریگولیٹ نہیں کرتا, کیونکہ بصیرت وکیل کم از کم ہماری, میری اور نیازی صاحب کی تو جو ہے ریگولیشن ہوتی ہے, ہم تو جواب دہ ہوتے ہیں اپنی ریگولیٹری باڈی کو. تو کیا صحافیوں کی کوئی ریگولیٹری باڈی ہے؟ کوئی مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, اس طرح کی کوئی چیز اگر پھیلائی جائے تو آئی ووڈ آلسو وانٹ ٹو لرن. میں خود بھی اپنے اس علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جی میں ذرا عمیر صاحب کا پہلے پوائنٹ آف ویو سن لوں, پھر میں اس پہ ذرا تھوڑی سی اپنی کامنٹری بھی میں شامل کروں گا. عمیر صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر؟ ظاہری بات ہے میرے خیال میں زیادہ بڑا اعتراض عقیل صاحب کو جو ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوگا یا ان سے جڑے یوٹیوبرز کے اوپر ہوگا کہ وہ جناب اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں. کیا قانون ہونا چاہیے, ریگولیشن کیا ہونی چاہیے؟ آپ خود ایک قانون دان ہیں. دیکھیں ریگولیشن تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے, مگر بات ہے کہ جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ہم اوور ریگولیٹڈ ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں آرٹیکل 19 آپ کا آئین کا بڑا واضح ہے کہ ہر شہری کو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حق دیتا ہے. کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں کوئی اوپینین ہولڈ کروں, چاہے وہ آپ کو پسند آئے نہ آئے, آپ کے خلاف ہے اوپینین, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ میرے سے وہ میرا آئینی حق لے لیں خالی ایک وہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بنیاد پہ. آپ ایک ڈر کی فضا کریٹ کر دیں کہ آپ کوئی پوسٹ جی ری ٹویٹ ہو گئی ہے, جی فلاں نے یہ بات کی ہے تو آپ بھی اس کے ایمبٹ میں آگے آپ کو گھر سے اٹھا لیں گے. دیکھیں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے. کسی نے آپ کو لفظوں سے نقصان پہنچایا نا, اس کی بات غلط ہے, اس نے آپ کی ریپوٹیشن کو ہارم کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ عدالت میں جا کے اس کو پروو کر سکتے ہیں, اس کی ڈیمیجز ریمیڈی ہے. مطلب کسی کو گرفتار کر لینا, کسی کو غائب کر دینا, ہم کس طرف مطلب اپنے معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں. آلریڈی ہمارے پرابلمز کچھ اور. عمیر صاحب میں اگر یہ آپ سے پوچھوں کہ میں ایک کیس آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی ابھی پچھلے دنوں جو متحدہ عرب امارات کے صدر سے ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد ان کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلی, جس میں اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. آئی تھنک یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اگر اس کو کوئی شیئر کرے اپنے یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے, اس کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے. دیکھیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتا, ٹھیک ہے, وہ آپ ایک کرمنل نہیں, ڈیفیمیشن میں بھی نہیں آئے گا, وہ آپ کرمنل کانڈکٹ, آپ اگلے کی جو ہے نا کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, دیٹ از اے کرمنل کانڈکٹ, اس کی سزا ہے. مگر ایک چیز ہے, اسی بارے میں اس میٹنگ کی ایک اور اوپینین رکھتا ہوں کہ سمجھے, میں کہتا ہوں کہ جی مصافحہ کرنا غلط تھا, کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ میری ایک اوپینین ہے, اس پہ آپ مجھے نہیں پینلائز کر سکتے. مطلب یہ ایک دو ڈیفرنٹ چیزیں. ہم ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں, اب اس ویڈیو کی بنیاد پہ آپ نیچے تک آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کیوں کی, ٹھیک ہے, اس طرح کر کے ہم کریں گے تو دیکھیں یہ پھر زیادتی ہے, پھر ہم آئین پاکستان کو ایک سائیڈ پہ کر رہے ہیں. عمیر صاحب اس میں کم از کم کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو شیئر کرے تو پھر اسے وہ کرمنل آفینس میں آتا ہے. یو ایکسیپٹ دیٹ تھنگ؟ بالکل. سوال نمبر 2, 26 نومبر کے حوالے سے اگر کوئی یہ کہے کہ جناب 100 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے, یہ فیک نیوز میں آئے گا یا نہیں؟ اچھا اب 100 لوگوں کو, اب فگر ڈیبیٹیبل ہے. دیکھیں فگر کہیں اسٹیبلش ہوا, 13 کا ڈیٹا ہے,
ٹھیک ہے 13 کو یہ 13 بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اب بھی ویڈیوز تک کا لاگ یہ پرووائڈ کرنے کو جو ہے نا انکاری ہیں, حالانکہ سیف سٹی کے کیمراز موجود ہیں, ایون آپ کے پمس کے کیمرہ کی فوٹیجز کدھر ہیں. دیکھیں چیزوں کو اوپن اپ تو کیا جا سکتا ہے. ایک پوائنٹ ڈیبیٹیبل ہے کہ نہیں